تعظیم نے ماریہ کا نمبر دیکھتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ماریہ کی اب تک کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اکثر ہی اتنی دیر سے گھر آتی تھی، اس لیے آتما بی بی نے اتنا دھیان نہ دیا، لیکن آج اس نے انہیں فون کیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی انہیں ماریہ کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لیں امی، ماریہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ تعظیم کھڑی ہو گئی۔ انہیں دیکھتے ہوئے سارے ہی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور پریشان تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے، تو کہاں ہے، کیا ہوا ہے تجھے، بول بتا مجھے۔ ماریہ تو کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ امی وہ میرے پاس آ رہا ہے، پلیز امی مجھے بچا لیں، مجھے پلیز بچا لیں۔ ایک چیخ کے ساتھ فون بند ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں ماریہ کو کیا ہوا ہے، بہت چیخ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بیٹی۔ تعظیم روتے ہوئے فاطمہ بی بی کو بتاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی۔ 1 منٹ، مجھے ماریہ کا نمبر دیں، ہم اس کا نمبر ٹریس کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، خضر نے ان کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ بجا۔ سارم اور عروہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اچھا ہوا سارم تم آ گئے، جلدی سے یہ نمبر ٹریس کرو، ہمیں جلدی سے جلدی یہاں تک پہنچنا ہے، ماریہ کی جان خطرے میں ہے۔ خضر موبائل سارم کی طرف بڑھانے لگا۔ آپ گھبرائیں نہیں، ماریہ کو کچھ نہیں ہوگا، شارف نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا، جبکہ وہ بے جان سی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ میری بچی کی عزت کی حفاظت کرنا، یا اللہ میں لاکھ گناہگار سہی، میری بیٹی کی جان بچا لے، یا اللہ میری غلطیوں کی، میرے گناہوں کی میری سزا میری بچیوں کو نہ دے۔ تعظیم روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تانیہ اور روح اسے سنبھالنے میں لگ چکی تھی۔ نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس جگہ پر جا پہنچے جہاں سے انہیں ماریہ کی لاسٹ لوکیشن ملی تھی۔ جگہ مکمل ویران تھی، یقیناً یہ کوئی زیر تعمیر بلڈنگ تھی۔ لوکیشن تو یہی کی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں، سارم نے کہا۔ سارم پولیس والا بن کے مت سوچ، قاتل بن کے سوچ، ان کی لوکیشن اپنے آپ پتہ چل جائے گی۔ شارف کے کندھے پہ ہاتھ مارتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اب ایک گنڈا مجھے سکھائے گا کہ مجھے کسی کو کیسے بچانا ہے، وہ دونوں ہاتھ سامنے باندھے پوچھنے لگے، جب خضر اور یارم انہیں اپنی باتوں میں الجھا دیکھ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ یارم یہ دیکھو، یہ تو کسی لڑکی کا ایئر رنگ ہے، کافی بے دردی سے نوچا گیا ہے۔ اس نے ایئر رنگ پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خون تازہ ہے، مطلب کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من، یہ اتنا مہنگا فون، اتنے مہنگے کپڑے، یہ پیروں میں پہنی ہوئی سینڈلز، یہ بیگ فری میں تو نہیں آیا، ہر وقت مجھے چکمہ دے کر بھاگ جاتی ہے، آج کیسے بھاگے گی؟ آج تجھے ان سب چیزوں کی قیمت چکانی ہے، بہت خرچہ کر لیا تیرے پر۔ تم کہتے تھے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے شادی کرو گے، اب تم میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہو۔ اتنا پیار کرتے تھے تو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ، ماریہ روتے ہوئے اسے اپنی محبت کا واسطہ دینے لگی۔ کون سی محبت، یہ سب کچھ تو میں نے تمہیں ایک رات کے لیے پانے کے لیے کیا، اتنا خرچہ کیا تم پر، اتنا کچھ دیا، تو میں اور تم سیدھے طریقے سے میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا، لیکن تمہارے ساتھ کتنے عرصے سے ہوں، اور تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ کیا تمہاری محبت سچی ہے؟ کیا تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، سب جھوٹ ہے، کسی غریب سے تو تم لوگوں کو محبت ہوتی نہیں، کیونکہ کوئی غریب تم لوگوں کے یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتا۔ اگر تم لوگوں کو سچی محبت کی قدر ہوتی نا، پھر کبھی مجھ سے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں مانگتی۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوتی نا ماریہ، تو اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے بات نہ کرتی۔ جو محبت سچی ہو نا، اس میں ڈر نہیں ہوتا، تم جیسی لڑکیوں کو کسی کی بھی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے، اور مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ بس اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میری اب تک کی ساری عنایتوں کی قیمت چکاؤ۔ یار یہ تو بہت شور مچا رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لڑکے نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس کا منہ میں ابھی بند کرتا ہوں۔ اور تیسرا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا منہ پکڑ کے زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب ایک زوردار دھکے سے وہ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ باقی دونوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا، خضر اور شارف ان پر ٹوٹ پڑے۔ یارم نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ نہیں یارم، تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے پیچھے کرنا چاہا۔
سارم، ان لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، جو مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ محبت کے نام پر لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا اسے روح کی دی ہوئی قسم یاد آ گئی۔ خضر، میں اسے مارنا چاہتا ہوں لیکن نہیں مار سکتا۔ وہ سارم کو اگنور کرتا خضر سے بولا، تمہاری بھانجی مجھے بہت مہنگی پڑ رہی ہے خضر۔ اس بار وہ چلایا تھا جب خضر نے اپنا پستول نکال کے زمین پر بیٹھے اس آدمی پر گولی چلا دی۔ اب ٹھیک ہے، ریلیکس خضر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سارم ان کی اس حرکت پر سرد آہ بھر کر رہ گیا اور دوسرے دونوں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پلیز ہمیں جانے دیجیے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، آج سے ہم کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، پلیز ہمیں جانے دیجیے، لڑکے بری طرح روتے ہوئے بول رہے تھے۔ لیکن جس لڑکی کی طرف دیکھا ہے اس کا حساب تو چکانا ہوگا، اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم یہ حرکت کر چکے ہوگے، اور ڈیول کے قانون میں اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ تم لوگ ماریا کو لے کر یہاں سے نکلو، میں اور خضر تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ اس نے شارف کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے حکم کی تکمیل کرتا ہوا ماریا کو یہاں سے لے کر وہاں سے نکل گیا۔ آپ لوگ پولیس میں ہیں کیا؟ ماریا جو بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی، شارف نے اسے پانی لا کر دیا جیسے پیتے ہوئے وہ ان سے پوچھنے لگے۔ شارف کچھ نہ بولا لیکن سارم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کچھ ہی دیر میں خضر اور یارم آ چکے تھے۔ تھینک یو سو مچ یارم بھائی، آپ نے میری جان بچا لی، اگر آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، ماریا نے روتے ہوئے کہا۔ ماریا، آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ لڑکے تمہیں دیکھنے کی بھی ہمت کیوں کر پائے؟ کیونکہ تم نے ان کو موقع دیا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ اس نے تمہیں تحفے دیے، تم نے لے لیے، اس نے تمہیں شاپنگ کے لیے پیسے دیے، تم نے اڑا لیے، اس نے تمہیں مہنگی سے مہنگی چیز خرید کر دی تو تم انہیں خوشی سے لیتی رہی اور ان سب کو اس کی محبت سمجھتی رہی۔ لیکن یہ سب محبت نہیں ہے ماریا، محبت ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیا منہ دکھاتی اپنی ماں کو؟ اگر یہاں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو وہ عورت جیتے جی مر جاتی۔ اس کی ایک بیٹی اپنے ہی گھر میں سکھی نہیں ہے، دوسری بیٹی گھر سے بھاگ کر اس کا نام بدنام کر چکی ہے، اور تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تم خدا نخواستہ اگر ہم وقت پر نہیں پہنچتے تو کیا ہو جاتا؟ آج کل کی لڑکی اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جو آدمی تم پر پاگلوں کی طرح پیسہ لٹاتا ہے وہ تمہاری محبت کی لالچ میں نہیں، تمہارے جسم کی لالچ میں کرتا ہے۔ میں ہر مرد کو غلط نہیں کہتا، کچھ ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ماریا، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، محبت ایسی نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس میں جتنی غلطی ان لوگوں کی تھی اتنی ہی تمہاری ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو صحیح تم بھی نہیں ہو۔ تم لوگ محبت کو کون سے ترازو میں تولتے ہو؟ دولت کے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ محبت زیادہ کرتا ہے، تو یہ صرف غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ گھر چلو، تعظیم آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ ایسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ماریا روتے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یارم بھائی اور ان کے دوست وہاں پہنچ گئے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کی ساری باتوں کو غلط سمجھا، میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ ماریا روتے ہوئے تعظیم کے گلے لگ کر بولی، جبکہ وہ شکر گزار نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بی بی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو، تم بھی گنڈوں میں شامل ہو گئے، شارف نے سارم کے کان کے قریب کہتے ہوئے اپنی بدتمیزی کی نمائش کی، جسے گھور کر دیکھتے ہوئے سارم فاطمہ بی بی سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ فاطمہ بی بی، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی، روح نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ آج خضر نے ہمارے گھر کی عزت بچائی، میں کبھی ان بچوں کا کوئی حق ادا نہیں کر پائی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا روح کی رخصتی میرے گھر سے ہو سکتی ہے؟ تعظیم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ فوراً تھام لیے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تعظیم؟ روح تمہاری بیٹی ہے، وہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گی۔ فاطمہ بی بی نے کھلے دل سے اجازت دی تو وہ بھی خضر کو دیکھنے لگی۔ خضر، تم میرے گھر کے بیٹے ہو، لیلا میرے گھر کی بہو ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اس بار۔
اس نے خضر کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہے جب خضر نے بھی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تعظیم باجی، لیکن یارم روح کو جانے کی اجازت نہیں دے گا، خضر نے کہا۔ وہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ابھی صرف شادی کی بات چلی ہے، شادی ہوئی نہیں ہے جو اس پر حکم چلائے گا۔ تعظیم تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں دھوم دھام سے اپنی بہو بیاہ کے لے کے آؤں گی۔ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمائی۔ پگلی اتنا یارم سے نہیں شرماتی جتنا مجھ سے شرماتی ہے یہ۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیں لی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں جٹ چکے تھے جبکہ فاطمہ بی بی آرام سے بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا؟ یارم انہیں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا ہے یہ سب کچھ یارم؟ میں نے کہا شادی کے لیے۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ نہ لڑکا لڑکی ملے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بات ہوئی ہے، نہ ایک دوسرے کو پسند کیا اور نہ ہی منگنی ہوئی ہے۔ تم لوگ تو ڈائریکٹ ہی دن ڈالنے لگ گئے ہو۔ ایسی شادی کی خواہش نہیں ہے میری۔ میں کوئی زبردستی کر رہی ہوں تمہاری شادی؟ پہلے تم روح سے ملو، اسے باہر لے کے جاؤ، ڈنر کراؤ، پیار محبت کی باتیں کرو، پھر لڑکی کو یہاں لے کے آؤ مجھ سے ملوا کر۔ اگر مجھے پسند آئی تو میں کروں گی تمہاری شادی، فاطمہ بی بی نے سیریس انداز میں کہا۔ لیکن اس سب کے دوران یارم کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کو بھی جدا نہ ہوئی۔ تو آپ میری لو میرج کروانا چاہتی ہیں؟ یارم نے انہی کے انداز میں پوچھا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو میں اپنی پسند کی ہی لڑکی نہ لے آؤں؟ پہلے اس کے ساتھ چکر چلاتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہوں، پھر جب کنفرم ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تب آپ سے ملانے لاتا ہوں، ورنہ وہیں چھوڑ کر کوئی دوسری پٹاتا ہوں، یارم نے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی گھوری پر وہ خاموش ہو گیا۔ میری بہو بن کے روح ہی اس گھر میں آئے گی، شرافت سے روح کو جا کر بتاؤ تاکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤں۔ فاطمہ بی بی کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ یعنی اب میں لو میرج بھی اپنی آپ کی مرضی سے کروں گا، وہ انہیں کہہ رہا تھا جبکہ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ یارم کا کہکا ایک بار پھر سے بے ساختہ بلند تھا۔ دیکھو روح، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کل تم اور یارم ایک ہوٹل میں ملنے والے ہو اور وہاں سب کچھ پرفیکٹ رہنا چاہیے۔ یارم کو نہ جینس میں لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، تم کل جینس پہن کے اس سے ملنے جاؤ گی، اور میری ہائی ہیلز چیک کرو، وہ تمہیں فٹ آ رہی ہیں۔ معصومہ جاؤ میرے میک اپ کا سامان نکالو، کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے، میں کل تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر کے بھیجوں گی۔ کہ یارم انکار ہی نہ کر سکے۔ ایک منٹ لیلا، تمہیں کس نے کہا کہ یارم کو جینس میں لڑکیاں پسند ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، روح نے یقین سے کہا۔ پہلی بات کان کھول کے سن لو، میں تمہاری مامی ہوں، میرے نام سے نہ بلایا کرو، میرے رشتے کی تھوڑی عزت کرو، لیلا نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو معصومہ نے نظریں گھمائی، اور یارم کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں تم سے بہتر جانتی ہوں، پوچھو کیسے؟ لیلا نے اس کے سامنے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیسے؟ روح نے نہ چاہتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کو کوئی جواب نہ سوجا۔ کیسے کیا؟ اتنے ٹائم سے اس کے پاس رہی ہوں، تم تو نہیں تھی نا؟ خیر میں بتا ہی دیتی ہوں۔ دیکھو روح، یارم کو کل تم سے مل کر ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ پہلے کبھی تم سے ملا ہی نہیں، مطلب کہ اگر اسے وہی پرانی والی روح ملنی ہے تو وہ دوسری شادی کیوں کرے گا؟ پہلے والے نکاح میں کوئی برائی تو نہیں ہے، تمہیں تو ویسے بھی حاصل کر چکا ہے، ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ بنانی ہوگی، اس پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اس بار اسے پرانے والی روح نہیں بلکہ ایک نئی روح ملے گی، اور اس روح کو دیکھتے ہی وہ پہلی نظر کا عاشق بن جانا چاہیے، وہ تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جانا چاہیے۔ میں کل تمہاری کچھ لک بناؤں گی کہ وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا اور فوراً زمین پر بیٹھ کر تمہیں پرپوز کر دے گا، لیلا نے کہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی، لیلا کی گھوری نے اثر کیا تھا، میں ان کے سامنے جینس پہن کے کیسے جاؤں گی، اور ہائی ہیلز میں تو مجھے چلنا بھی نہیں آتا، روح نے اپنی پریشانی بتائی۔ یہ لو میڈم، پریکٹس کرو بیٹھ کے، اس نے اپنی ہائی ہیلز کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور جینس کی تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے تو تم عبایا پہن کے ہی جاؤ گی، وہاں ہوٹل کے روم میں جا کر اتار دینا، اور اس کے بعد جو میں کہوں تم یارم کے سامنے بالکل سیم ٹو سیم وہی کہو گی۔ یارم کو کچھ نیو فیلنگ آنی چاہیے، اس نے معصومہ کی طرف نظریں گھما کے دیکھا اور شرارت سے ہنسی، جبکہ معصومہ اپنا کہکا روکتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی کی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تو میں فوراً انکار کر دوں گا۔
یارم ان کی گود میں سر رکھے ہوئے مسکرا کر بولا، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک تو جوان ہو گیا ہے، لیکن مرضی اب بھی میری ہی چلے گی۔ فاطمہ بی بی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، بس آپ کان کھول کر سن لیں، مجھے روح جیسی بورڈنگ لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند، مجھے تو کوئی کانفیڈنٹ اور اسٹائلش لڑکی چاہیے۔ روح جیسی لڑکی کا کیا فائدہ؟ یارم نے انہیں مزید تپا دیا۔ یارم تم بہت پٹو گے میرے ہاتھوں، وہ غصے سے اپنا جوتا نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا، دل کھول کے پیٹ لیجئے گا، پہلے دوائی کھا لیں۔ وہ میڈیسن اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کھانی، بہت گندا ذائقہ ہے اس کا۔ فاطمہ بی بی نے منہ بنایا، بالکل بھی گندا ذائقہ نہیں ہے، اس کا رنگ دیکھیں کتنا پیارا ہے، یارم نے شرارت سے کہا، جس طرح بچپن میں وہ اسے دوائی دیتے ہوئے کہتی تھی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ یارم بھی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے مسکرایا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ان کا ساتھ صرف چند دنوں کا تھا، وہ انہیں دوائیاں کھلا کر باہر نکل گیا۔ آج اسے روح کی ضرورت تھی، جس کے ساتھ وہ اپنا ہر غم شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دو دنوں سے وہ اسے دیکھ تک نہیں پا رہا تھا۔ کل کا سارا دن تم میرے ساتھ رہو گی تو تم سے اپنی باتیں شیئر کروں گا۔ یہ صبح کب ہوگی؟ اس نے اندھیرے کو ایک خطرناک گھوڑی سے نوازتے ہوئے کہا، لیکن افسوس، اندھیرے پر یارم کی گھوڑی کا کوئی اثر نہ ہونا تھا۔ ابھی ہوٹل میں پہنچا تھا سر، آپ کا روم سیٹنگ فلور پر ہے، بیرا نے آ کر بتایا۔ روم کیوں بک کروا دیا؟ ہم تو بس ملنے والے تھے۔ مطلب خضر نے اسے روح کے ساتھ وہ پرسکون سا وقت دینے کے لیے روم بک کیا۔ مسکراتے ہوئے روم کی طرف جانے لگا۔ اسے لگا تھا روح ابھی تک نہیں آئی ہوگی، لیکن بیڈ پر اس کا عبایا دیکھ کر وہ مسکرایا۔